بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم مسبحات کا مطالعہ کریں گے۔ مسبحات قرآن کریم کی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے آغاز میں لفظ سبح یا یسبح ہے، یعنی اللہ کی تسبیح سے شروع ہونے والی صورتیں، اور اللہ کی تسبیح سے شروع ہونے والی صورتیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے وہ کل 5 ہیں۔ سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن۔ اور ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت اور فصاحت اور بلاغت کی بات یہ کہ یہ مسبحات ساری کی ساری مدنی ہیں۔ یہ مدنی صورتوں کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے، اور اس مجموعے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سونے سے پہلے ان صورتوں کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یہ بہت زیادہ کوئی طویل صورتیں نہیں ہیں، مختصر صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورۃ الحدید ہے، وہ چھوٹے چھوٹے 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد سورۃ الحشر، صف اور تغابن، یہ صورتیں ساری 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں۔ لیکن بہت اہم بات ہے ان میں، سورۃ الحشر 3 پر مشتمل ہے، اور باقی جو صورتیں وہ ساری 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں۔ تو عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ان مسبحات میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو 1000 آیات سے افضل ہے۔ ان 5 صورتوں میں ایک آیت بینہ ایسی ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ آیت جو 1000 آیات سے افضل ہے وہ سورۃ الحدید کی یہ آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا جب کرتے تھے تو یہ کلمات بھی آپ حمد و ثنا میں شامل فرماتے تھے، اور یوں ارشاد فرماتے تھے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتے تھے۔ تو یہ مسبحات ایک بہت خوبصورت مجموعہ ہے قرآن مجید کا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ تبارک تعالی یا دین کے متعلق، رسالت کے متعلق، آخرت کے متعلق کوئی بھی وسوسہ شیطان ڈالے تو اسے چاہیے کہ وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم کا ورد کثرت سے کرے۔ تو کثرت سے ان کا ورد کرنے سے، اس آیت کا ورد کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے وسوسوں سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ تو یہ مسبحات کا جوڑا ہے اور ایک مجموعہ ہے
اس کے علاوہ 2 صورتیں اور بھی ہیں جو تسبیح سے شروع ہیں. ایک تو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں شروع میں الفاظ ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اس میں بھی لفظ سبح یا نسبح یا سبحو کا لفظ وہاں محذوف ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نسبح سبحان الذی، ہم اس ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو بھی تسبیحات میں مسبحات میں شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح سے سورۃ الاعلیٰ بھی، وہ بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ، وہاں حکم ہے، امر کا صیغہ ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو بلندیوں والا ہے. لیکن جب مسبحات کہا جاتا ہے تو پھر یہ 5 صورتیں مراد ہوتی ہیں. سورۃ الحدید جو یسبح سے شروع، جو سبح سے شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سورۃ الحشر وہ بھی سبح سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ صف وہ بھی سبح سے شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن یہ 2 صورتیں ہیں، یہ یسبح سے شروع ہوتی ہیں، یعنی مضارع کے صیغے سے. تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماضی، حال، استقبال، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، تمام زمانوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے. اب ہم آتے ہیں اس سورہ مبارکہ سورۃ الحدید کے کچھ مفہوم اور معنی آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں ہم. سورۃ الحدید کا جو خاص مرکزی مضمون ہے وہ 2 مضمون ہیں، اس کے 2 دعوے کہہ لیجئے، اور یہ بہت دلچسپ اور بہت خوبصورت صورت ہے. ساری کی ساری صورتیں اور سارا کا سارا قرآن ہی دلچسپ ہے، لیکن یہاں انداز بڑا عجیب ہے. اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف، پھر قیامت کا تذکرہ، پھر رسالت کا تذکرہ، پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ، پھر گزشتہ اقوام کی تاریخ. تو بہت سارے مضامین اختصار کے ساتھ اس میں بیان کیے گئے. اچھا، موضوع کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اور نمبر 2 اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. یہ اس کا موضوع ہے. جس طرح سے کوئی مشفق، کوئی شفقت کرنے والا باپ اپنی اولاد کو جب نصیحت کرتا ہے تو کوئی اہم بات کرنے سے پہلے، جو اہم بات اس نے کہنی ہوتی ہے، اس بات سے پہلے ایک تمہید باندھتا ہے، اور اس تمہید میں اپنا تعلق جتلاتا ہے، اپنے احسانات بتلاتا ہے. بیٹے تمہیں تعلیم دی ہے، تمہیں پڑھایا ہے، اور تمہارے باپ کا یہ کردار ہے، یہ کردار ہے، یہ خوبیاں ہیں. ان تمام خوبیوں کو اور ان کرداروں کو ذکر کرنے کے بعد پھر جب اس بچے کے دل میں اہمیت بیٹھ جاتی ہے اپنے باپ کی، تو پھر باپ کی بات ماننا آسان ہے، پھر باپ اس کو کوئی بات کہتا ہے. بالکل اسی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز ایسے ہی کیا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تم تسبیح کرو نہ کرو، آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تم بندگی کرو نہ کرو، آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی بندگی میں لگی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غلبے والا ہے اور وہ حکمت والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے. یحیی و یمیت، موت و حیات کا مالک. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، صرف اتنا تک نہیں، ہر شے پر قدرت. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ ایسا اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ آخر ہے اس کے بعد کچھ نہیں. وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر شے کو جاننے والا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور عرش کا وہ مالک ہے. یعلم ما یلج، علم کا یہ حال ہے کہ زمین کے اندر داخل ہونے والا پانی کا قطرہ وہ بھی جانتا ہے. وما یخرج منہا، زمین سے نکلنے والے نباتات سے بھی آگاہ ہے. وما ینزل من السماء، آسمان سے جو فرشتے اترتے ہیں انہیں بھی وہ جانتا ہے. جو بارش کے قطرات اترتے ہیں انہیں بھی وہ جانتا ہے. وما یعرج فیہا، آسمانوں میں جو انسانوں کے اعمال بلند ہوتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. اچھا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی ہوں گے وہ تمہارے ساتھ ہے. اس کا علم تمہارے ساتھ، اس کی قدرت تمہارے ساتھ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہ شروع والی بات دوبارہ سے دہرائی، آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹیں گے. اور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور رات کو گھٹا کر دن کو لمبا کر دے اور دن کو گھٹا کر رات کو لمبا کر دے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. یہ سب اللہ کی حمد و ثنا ہے، یہ سب توحید کی بات ہے. پھر اب آیا موضوع، آمنوا باللہ ورسولہ، جس اللہ کی یہ صفات ہیں اس اللہ پر ایمان لاؤ.
جس اللہ کے متعلق آپ کو یہ تفصیلات بتا دی گئی ہیں اس اللہ پر ایمان لاؤ، ورسول ہی، اور جس رسول کے توسط سے آپ کو یہ تعلیمات مل رہی ہیں، قرآن ملا ہے، اس رسول پر ایمان لاؤ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اور جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہ ایک دعویٰ آ گیا، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو خرچ کریں گے ایمان لائیں گے ان کے لیے اجر۔ بس اتنی سی بات کر دی، اور پھر تھوڑا سا انداز میں ذرا سختی فرمائی، وہ شفقت بھی ہے سختی بھی ہے۔ کیسے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کیوں اللہ پر ایمان تم نہیں لاؤ گے؟ کیا تمہارے پاس رکاوٹ ہے ایمان نہ لانے کی؟ کیوں میری بات نہیں سنو گے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور تمہیں رسول پکار رہا ہے تاکہ تم اس کے پروردگار پر ایمان لاؤ، اپنے پروردگار پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تمہیں یاد ہے عہد میثاق بھی تم سے لیا گیا تھا، عہد الس میں تم نے وعدہ کیا تھا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اور جانتے ہو اس پروردگار کو، هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اپنے نبی پر اس نے قرآن اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تم اندھیروں میں پڑے ہوئے ہو اور تمہیں اندھیروں سے وہ روشنی کی طرف نکال کے لے جائے گا۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ پاک تمہارے اوپر مہربان ہے اس لیے اس نے رسول بھیجا ہے، اللہ پاک تمہارے اوپر مہربان ہے اس لیے اس نے کتاب نازل کی ہے۔ اور اب دوسری ڈانٹ آئی ہے دوسرے دعوے سے متعلق، وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں نہیں خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں؟ کیوں نہیں خرچ کرو گے؟ کیا تمہارے پاس جو مال ہے تمہارا اپنا ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کے پاس ہے، اور ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ کی ملکیت میں سے تھوڑا سا خرچ کر دو بھائی۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے اور جب مشقتوں کا زمانہ تھا اس وقت جو ایمان لائے اور انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے مقام بڑے زیادہ ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، لیکن جو بعد میں ہیں ان کے لیے بھی اجر ہے۔ وکلا وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور پھر تھوڑے سی انداز میں اور تیسرا حصہ اور تیسرا درجہ آ گیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اچھا چلو اگر تمہارا خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، ہمت نہیں بنتی ہے، تو بھلا یہ بتاؤ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض دے گا؟ قرض دے کے دیکھو۔ تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جناب ہم خرچ کریں گے تو ہمارے پاس مال ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، تو بھائی قرض کر لو اللہ کو، ایک کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں 10 گنا دے گا، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تمہیں ملے گا ہی ملے گا۔ اور پھر اب قیامت کے یہ مناظر یہ صورت بیان کرتی ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت، وہ دن آنے والا ہے جس دن ایمان والوں کے پاس اعمال کا اور ایمان کا نور ہوگا، اور اس دن منافق کہیں گے ایمان والوں سے ٹھہر جاؤ ہم بھی آپ کے نور سے کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں، لیکن ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، پیچھے جاؤ پیچھے، دنیا میں نور لے کے آنا پڑتا ہے، یہاں سے نہیں ملے گا، اعمال تو تم نے نور کے کیے نہیں ہیں، ابھی کہاں سے نور لے کر آؤ گے، کہاں سے ملے گا تمہیں؟ تو وہاں بھی ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا جنت والوں کا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میدان محشر سے جنتوں کی طرف اور جہنم کی طرف لوگوں کو لے جایا جائے گا، اور اس وقت فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان میں جو علائق دنیا کے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جا کے دنیا سے دور نور لے کر آؤ۔ آج نور اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس ایمان و اعمال صالحہ، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ منافق کافر نافرمان جو جہنم کی طرف جائیں گے، اہل ایمان جنتیوں کو پکاریں گے، دنیا میں ہم ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے، وہ وقت تمہیں یاد نہیں ہے؟ آج ہمیں کچھ ساتھ لے جاؤ اپنے ساتھ جنت میں۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں ایسا تھا، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، ایسا تھا لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر رکھا، گمراہی میں مبتلا رکھا، وتربصتم وارتبتم، اور تم شک شبے میں مبتلا رہے آخرت کے متعلق، وغرتکم الامانی، اور لمبی لمبی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا تھا۔
حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ موت کا آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور غرور شیطان نے بھی تمہیں اللہ سے دور رکھا اور غافل رکھا، تم تو شیطان کی پیروی کرتے رہے۔ لہٰذا آج کے دن لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، کسی قسم کا فدیہ آج تم سے نہیں لیا جائے گا، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگلی آیت سخت جھنجھوڑ رہی ہے، سخت جھنجھوڑ رہی ہے، اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ انسان اگر اس آیت پر غور کرے تو آدمی کی زندگی بدلنے کا ایک ذریعہ ہے یہ، اور کتنے لوگوں کی زندگی اس آیت کی وجہ سے بدلی ہے۔ توجہ سے سنیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، جو شخص اب بھی گناہ میں مبتلا ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے، ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہے، اس کے لیے یہ پیغام ہے۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے؟ ابھی بھی گناہ میں پڑے رہیں گے، نافرمانی کی زندگی میں اب بھی پڑے رہیں گے، کب تک آخر؟ وما نزل من الحق، کوئی حق بات نہیں اتری ان کے پاس کہ ایمان لے آئے وہ اللہ کے کلام پر۔ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو کتاب کا علم دیا گیا تم سے پہلے اور امیدوں لمبی لمبی امیدیں لگائے رکھے اور امیدیں لگائے بیٹھے رہے، فقست قلوبهم، اور ان کے دل بڑے سخت ہو گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی ضلالت اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے اور اس ضلالت اور گمراہی کے اندر انسان پڑنے کے بعد اپنی زندگی کو اگر نہیں بدلتا تو دل مزید سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ایک سمجھنے کے لیے ایک سبب اللہ نے بنایا، اس سبب کو انسان اختیار نہیں کرتا تو دل اور سخت ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ بیماری آئی ہے، تکلیف آئی ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں، لیکن نہیں سمجھتا تو دل اور سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، سمجھایا، سمجھ لو اس بات کو، اللہ پاک بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جب بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو تمہیں بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان المصدقین والمصدقات، چونکہ موضوع اس کا صدقہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، خوب خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کو قرض دینے والے، ان کو دگنا کر کے اللہ ان کو اجر دے گا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر، یہ بھی اس کا موضوع ہے چونکہ سورت کا، اولئک هم الصدیقون، یہ ہیں بڑے سچے اور یہ اللہ کے ہاں گواہ بنیں گے اور ان کے لیے اجر بھی ہوگا اور نور بھی ہوگا۔ اور جو لوگ قرآن کے نزول کے بعد، نبی کی بعثت کے بعد کفر کریں گے اور ہماری آیات کی تکذیب کریں گے، وہ سیدھے دوزخی ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخی۔ پھر ایک اور اعلموا، ایک اور خبردار، ایک اور تنبیہ آئی۔ اس دنیا میں پڑے ہوئے ہو اور اس دنیا میں پڑھ کر آخرت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، کتاب کو بھول گئے، سمجھو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا تو 5 چیزوں کا مجموعہ ہے، اس پر تم دھوکے میں پڑ گئے ہو، اس وجہ سے یہ کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، بامی فخر کا ذریعہ ہے اور کثرت کا ذریعہ ہے، بس یہی ہے دنیا کی حقیقت۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ لعب کا زمانہ پہلے 8 سال زندگی کے، بچپن کے 8 سال، یہ لعب کا زمانہ ہے۔ 3 سالہ بچہ ہے، 4 سالہ بچہ ہے، وہ کھیل کود میں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جب کھیل کود کر رہا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بھی اس کے پاس ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ گھر بھی بناتا ہے۔ اب یہ لعب ہے اس کی ساری زندگی یہی ہے، بس اس کو اپنے کھانے کا ہوش نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اس کو اپنے کپڑوں کا احساس نہیں ہے، چیزوں کا، اسے کھیلنا ہے، اسے کھیل چاہیے۔ اس کے بعد لہو کا زمانہ آتا ہے، اس سے ذرا بڑا، اگلے 8 سال، 8 سے لے کر 16 تک کا زمانہ لہو کا، عبث کام، بیکار کام جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جناب کھیلنے کے لیے اپنے ہمجولیوں کو تلاش کرتا ہے۔ اب گھر سے باہر، اب 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ گھر کے اندر نہیں کھیلے گا، اب باہر نکلے گا، گلی میں نکلے گا، اب اپنے ہمجولیوں کو ڈھونڈے گا، سارا دن ایسے ایسے کام کرے گا، ایسے ایسے کھیل تماشے میں لگا رہے گا، اسے کھانے پینے کا بھی احساس نہیں ہے، اسے اپنے گھر کا بھی احساس نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد زینتن، 16 سال ہو گئے، 8 اور 16، اور اگلے 8 سال جو ہوتے ہیں 16 سے لے کر 24 تک، یہ زینت کا زمانہ آتا ہے۔ کپڑے خوبصورت ہونے چاہیے، جسم خوبصورت ہونا چاہیے، جوتے ایسے ہونے چاہیے، سر پر بال ایسے ہونے چاہیے، یہ کیا ہے؟ خوبصورتی کا زمانہ۔
ہر وقت اس کو یہی دھن سوار ہوتی ہے، میں دوسروں سے اچھا لگوں۔ یہ زینت کا زمانہ ہے، 24 سال تک ایسا کرتا ہے۔ پھر جب 24 سال کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد اگلے 8 سال جو ہوتے ہیں 32 سال تک، وہ تفاخرن بینکم، بامی تفاخر کا زمانہ ہوتا ہے۔ میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے، میرے پاس یہ ڈگری ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، فخر فخر، ہر چیز میں، خاندان میں فخر، مال میں فخر، برادری میں فخر، کنبے میں فخر، یہی کرتا ہے۔ اور جب 32 سال کو پہنچتا ہے اور 32 سے لے کر 40 سال تک کا جو زمانہ ہوتا ہے، پھر آگے اولادیں ہو جاتی ہیں، وَتَكَاثُرًا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، بس اب مال بڑھ جائے، میرا مال میں اضافہ ہو جائے، اولادوں کی اچھی تربیت کر لوں۔ اب اسی میں کرتے کرتے 40 سال گزر جاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد اسے ہوش آتا ہے کہ جو کر کے آیا ہوں وہ سارا ضائع ہے، بیکار کام کر کے آیا ہوں۔ تو یہ 5 ادوار ہیں زندگی کے، 5 ادوار۔ یہ قرآن نے ایک ایک لفظ کے اندر 8 سال کے دوروں کو ذکر کیا ہے۔ اور کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ تمہاری 40 سالہ زندگی، یہ تمہارا بچپنا، یہ تمہاری جوانی، اور یہ تمہارے جوانی کے بعد ادھیڑ عمر کا جو زمانہ، یہ سارا کا سارا ایسا ہے کمثل غیث، آسمان سے بارش برسی اور زمین قابل کاشت تھی، وہاں سے غلے نکلے، اور جب غلے نکلے اور لہلاتی اور سرسبز زمین ہو گئی اور کسان کو بڑا اچھا لگنے لگا وہ منظر، اپنے باغوں کا اور اپنی کھیتیوں کا منظر اچھا لگنے لگا، ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اور اس کے بعد کیا ہے، ایک زرد پڑ گئی وہ ساری کھیتی، اور پھر اس کے بعد چورا چورا ہو گئی۔ اسی طرح سے 40 سال کے بعد اب جسم میں کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اب جسم کمزور ہوتے 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 ثم یکون حطاما، پھر موت، اور پھر موت کے بعد ہڈی اور چورا چورا ہونا اور ذرہ ذرہ ہونا۔ فرمایا یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، اس کے پیچھے تم نازاں ہو۔ 40 سال کے بعد بیماریوں کی یلغار، جو کمایا ہے وہ کمایا، آدھا لگا بیماری پر، علاجوں پر۔ یہ تو تمہاری زندگی ہے۔ یہ اس لیے آئے تھے، کمانے کی مشین تھی ایک، بس یہی مقصد تھا دنیا کا۔ تو یہ اس آیت میں سمجھا جا رہا ہے، فرمایا اگر اس طرح سے تم نے زندگی گزار دی جیسے یہ ہے، اس طرح سے، یہ کافر کی زندگی ہے۔ مسلمان اپنی جوانی کو اور جوانی کے بعد کے زمانے کو اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا کرتا ہے۔ اگر ایسا تم نے کیا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، پھر آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا وعدہ بھی ہے اگر کوئی توبہ کرے۔ لیکن وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو دھوکہ ہے، اس کے پیچھے اپنا ایمان مت بیچو، اس کے پیچھے اپنے رسول کو مت چھوڑو، اس کے پیچھے اپنے پروردگار کو مت بھولو۔ پروردگار بھولنے کی چیز نہیں ہے، رب چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، چھوڑنے کی چیز دنیا ہے، چھوڑنے کی چیز گناہ ہے، رسول چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، نافرمانی چھوڑنے کی چیز ہے۔ ہاں، رسول کی تو اتباع کرنے کی ضرورت ہے، رب کے ساتھ چمٹنے کی ضرورت ہے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں سجانے کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ پھر ایک اور لفظ ایسا آیا جس میں ایسی شاندار تنبیہ کی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگاؤ اپنے پروردگار کی بخشش اور مغفرت اور جنت کی طرف، ایسی جنت کہ جس کی چوڑان آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے۔ کس کے لیے تیار کی ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ایمان والوں کے لیے جو اللہ اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل، اللہ جسے چاہے گا دے گا، اور اللہ خوب فضل فرمانے والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، ایک زندگی کا بڑا اصول سمجھایا، یہ دنیا ہے، دنیا کی حقیقت سمجھائی۔ اس دنیا میں مصائب بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، تو دیکھو خوشیاں بھی ملیں گی تمہیں، غم بھی ملیں گے۔ تو آپ کو پہلے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو مصیبت آئی ہے آپ کے پاس، یہ آپ کے مقدر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ جو دنیا میں آپ کو خوشی ملی ہے، یہ خوشی بھی پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہم نے کیوں تمہیں بتا دیا، یہ ہم نے پہلے سے کیوں لکھ دیا؟ یہ اس لیے لکھ دیا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو چیز تم سے فوت ہو جائے اور جو چیز، جو مال، جو نعمت تم سے سلب ہو جائے، مصیبت آ جائے، تاکہ اس کے جانے پر تمہیں غم نہ ہو، اور جو نعمت تمہیں مل رہی ہے تاکہ اس پر تمہارے اندر اطراحٹ نہ پیدا ہو، اطراء نہ پیدا ہو۔ یہ تمہارا کیا کمال ہے، یہ تو لکھا ہوا تھا پہلے سے۔
اچھا مصیبت آئی ہے تو غم کی کیا بات ہے، تو پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اس کے بدلے میرے درجے بلند ہوں گے، اس کے بدلے میں اللہ نے میرے لیے آخرت کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے سمجھایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، ایسے بخیل بھی دنیا میں بات خرچ کی آئی ہے جو خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی خرچ نہیں کرنے دیتے۔ اور پھر کچھ تاریخ گزشتہ سنائی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسول بھیجے ہیں دلائل کے ساتھ، جس طرح سے آپ کو رسول بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے وانزلنا، اور ہر رسولوں کو ہم نے کتابیں دی ہیں، والمیزان لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط، اور عدل و انصاف کے ضابطے ہم نے بتائے ہیں۔ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اور کیا کیا چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں تمہارے فائدے کے لیے، لوہا جیسی طاقتور چیز۔ اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، پھر چند رسولوں کا تذکرہ کیا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ، اور ان کی اولادوں میں ہم نے نبوت کے سلسلے کو جاری کیا ہے، بعض پھر بھی ہدایت پر رہے، یعنی رسولوں کے آنے کے بعد بعض لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا لیکن اکثر تو فاسقی نکلے۔ اور پھر ثم قفینا، ان سب کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو رسول بنا کر بھیجا، اور عیسیٰ بن مریم کی قوم نے، نصارہ نے کچھ چیزیں اپنے اوپر لازماً خود جبراً لازم کر دی تھی، اللہ کی طرف سے ان کو حکم نہیں تھا، یعنی خود نظر مان لیے یہ کام میں کروں گا۔ آج بھی لوگ نظر مانتے ہیں، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نفل پڑھوں گا، یہ کام ہو گیا تو جناب میں اتنا صدقہ کروں گا، اس کے بعد وہ کرتے نہیں ہیں۔ فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے اس کی رعایت نہیں رکھی، انہوں نے رہبانیت کو، ترک دنیا کو اپنے اوپر لازم کر دیا تھا، جنگلوں میں نکل گئے تھے لیکن وہاں جا کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ایک آخر میں خلاصے کے طور پر پھر وہی ان مضامین کو دہرایا، آمنو یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر رکھو اور اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ پاک تمہیں دوہرا اجر دے گا، دوہرا اجر دے گا۔ خاص طور پر اہل کتاب کو خطاب تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور گزشتہ کتاب پر بھی عمل ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر دے گا۔ تو یہ سورۃ الحدید کا کچھ مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور بڑی اہم سورت ہے، یہ یاد کرنے کی ہے اور اس کے مضامین کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے۔ سورۃ الحشر یہ بھی مدنی سورت ہے، اور سورۃ الحشر یہ پوری کی پوری صورت، اس کا خاص طور پر جو پہلا حصہ ہے وہ ایک خاص موضوع سے بحث کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یہ بات یاد رکھنے کی اور بڑی اہم بات ہے، شام میں جو یہود آباد تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ تورات کے عالم تھے۔ انہوں نے تورات کے اندر دیکھا، پڑھا، نبی آخر الزمان اس کی جائے پیدائش مکہ ہوگی اور اس کی ہجرت گاہ یثرب ہوگی، یہ ساری نشانیاں انہوں نے پڑھی۔ تو وہ انصار کے فضائل کتابوں میں موجود تھے، تورات میں تھے، کہ جو نبی کا استقبال کریں گے یثرب میں اور نبی کی مدد کریں گے، ان کے یہ فضائل ہیں، بڑے بڑے فضائل ہیں۔ تو انہوں نے انصار بننے کی تمنا ظاہر کی، اور اس تمنا کو بجا لانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے یہ شام سے ہجرت کر کے پہلے ہی آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے، اور اندر سے کیا تڑپ تھی کہ ہم انصار بنیں گے۔ نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی کہ اب نبی آخر زمان کا وقت قریب آ گیا، اب قریب آ گیا، قریب آ گیا، تو اس لیے یہ پہلے سے وہاں جا کے آباد ہو گئے۔ دیکھو ہجرت کر کے اپنا گھر بار سارا قربان کر کے چلے گئے اور جا کے آباد ہو گئے۔ یہ قبیلہ کہلاتا ہے بنو نذیر، مدینہ میں یہ آباد تھا یہ قبیلہ۔ لیکن ہوا یہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مکہ میں آپ علیہ السلام رسول بن کے تشریف لائے، اور پھر آپ علیہ السلام کی جب باتیں ان تک پہنچنے لگیں کہ ہاں رسول تو وہ آ گیا ہے جس کے بارے میں سنا تھا، مکہ میں کسی نے دعویٰ کیا ہے، لیکن ہمارا تو یہ خیال تھا کہ یہ آئے گا، یہ بنو اسرائیل سے آئے گا، یہ تو بنو اسرائیل سے آیا نہیں، یہ تو بنو اسماعیل سے آیا ہے، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ ان کو یہ حسد کھا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر گئی، لیکن پھر بھی تردد میں تھے، اچھا بھائی چلو دیکھتے ہیں، اس کو ہجرت کرنے دو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں گاہے بگاہے آتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام جیسے ہی مدینہ آئے، آپ نے ایک بہت اہم کام انجام یہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر جتنے قبائل آباد تھے، آپ نے ان تمام قبائل سے مصالحت فرمائی تھی، اور وہ مصالحت اس طرح سے تھی کہ نہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے نہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے،
نہ ہم آپ کی حمایت میں لڑیں گے، نہ آپ ہماری حمایت میں، نہ آپ ہماری مخالفت میں، نہ ہم آپ کی مخالفت میں۔ یہ معاہدہ تھا۔ تو اس معاہدے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ان سے اطمینان ہو گیا کہ یہ ان سے تو معاہدہ ہے۔ اچھا، وہاں معاہدے کی پاسداری کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ وہاں کوئی بڑی دستاویز نہیں لکھی جاتی تھی، مختصر وعدہ ہو گیا بس پاسداری کریں گے۔ نقض عہد بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب معرکہ بدر جب ہوا تو بدر کے معرکے میں انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو بڑی فتح ہوئی، اور نہتوں کو اتنی فتح، اور مشرکین کا 1000 کا لشکر وہ مغلوب ہوا، اور 70 ان کے قیدی ہوئے، اور 70 بڑے سردار مارے گئے۔ تو ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق کچھ یقین آنے لگا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ بنیاد بڑی کمزور ہے۔ یہ شکست کا، کامیابی کا ہونا، جنگ میں کامیاب ہو جانا یا شکست ہونا، یہ کوئی اس کا معیار نہیں تھا۔ اچھا، اگلے سال جب احد کا معرکہ پیش آیا تو احد میں مسلمانوں کو ظاہری شکست ہوئی، تو وہ جتنے بھی معتقد ہوئے تھے یا جو اعتقاد بیٹھا تھا وہ سب دوبارہ سے تذبذب میں مبتلا ہو گئے، چونکہ بنیاد ہی کچی تھی۔ حالانکہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے رسول کو جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے حسد کی بنیاد پر۔ تو اب دوبارہ سے ان کے دلوں کے اندر پھر وہی وساوس آنا شروع ہو گئے، اور اب وساوس کیا آنا شروع ہو گئے کہ مشرکین عرب کو انہوں نے پیغام بھیجا مکہ والوں کو، اور ان کے ساتھ مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اور بڑی سازشیں پھر انہوں نے مچائی۔ اور جب غزوہ احزاب کا معرکہ خندق کا پیش آیا تھا تو اس موقع پر انہوں نے سخت سازشیں کی، اور مشرکین کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کی، وہ معاہدے کی پاسداری گویا کہ نہیں کی انہوں نے۔ تو یہ سب جب وعدے کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور سازشیں کی ہیں اور انہوں نے دھوکے دیے، اب اللہ کی طرف سے ان کو مدینہ سے نکلنے کا حکم آیا کہ اب ان کو یہاں سے جانا چاہیے، اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ رہ سکے۔ مدینہ طیبہ کو، اب یہ مدینہ طیبہ ہو گیا، مطہرہ ہو گیا، اس کو ہم نے کفر سے، شرک سے اسے پاک کرنا ہے، لہٰذا ان کو آپ کہہ دیجیے کہ یہاں سے نکل جائیں۔ اور عجیب بات، اسلام کا امن دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ جناب چلو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، قتل و غارت شروع ہو گئی، نکالو ان کو، نہیں، بڑے پرامن طریقے سے ان کو وہاں سے جانے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 10 دن کی تمہیں مہلت ہے، اور اپنا ساز و سامان جو کچھ تم لے جا سکتے ہو سارا لے جا سکتے ہو، سارا لے جاؤ، آدھا لے جا سکتے ہو آدھا لے جاؤ، لیکن مدینہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، یا تو اسلام لے آؤ نہیں تو پھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن 10 دن کی آپ کو مہلت ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ہاں، ہمیں کوئی نکال سکتا ہے؟ مضبوط ان کے قلعے تھے مدینہ کے اندر، اور ان قلعوں کے اندر وہ رہتے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا۔ بڑے قلعوں میں آباد، تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں لوگ آئے ہیں یہ ہمیں نکال دیں گے یہاں سے، اور ہم تو یہاں پہلے سے آباد ہیں، یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ لیکن اللہ پاک کا کلمہ، اللہ کی توحید اور اللہ پاک کا فیصلہ بہرحال غالب ہو کے ہی رہتا ہے۔ تو یہ ان کو 10 دن کی مہلت دی گئی، یہ نہیں ہلے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ پھر دوسرا پیغام یہ آیا اللہ کی طرف سے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے کچھ درختوں کو کاٹا، تاکہ ان کے اندر کچھ نکلنے کا کوئی ڈر خوف پیدا ہو اور یہاں سے نکلیں، لیکن پھر بھی امن کے طریقے سے، اور یوں سمجھیے کہ کسی قسم کا جبر نہیں تھا۔ اور پھر بھی جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے اس پر بھی توجہ نہیں دی، اور پھر اس کے بعد حکم آیا ان کو نکالنے کا، اور 10 دن جب پورے ہو گئے تو اب ان کہا کہ جبر کر کے ان کو یہاں سے نکالا جائے گا، اور اب کہا کہ تمہیں یہاں سے صرف ایک اونٹ اور اس اونٹ پر جو بوجھ لا سکتے ہو وہ لے جانے کی اجازت ہے، باقی سامان لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب پھر ان کو بالآخر جانا پڑا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ کسی بھی مسلمان نے ان کو ترچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، بڑے پرامن طریقے سے ان کو وہاں سے نکالا، پرامن طریقے سے نکل گئے۔
تو یہ صورت در حقیقت بنو نذیر کے احوال کو بیان کرتی ہے اور اسلام کے پرامن کو ذکر کرتی ہے، پرامن ہونے کو ذکر کرتی ہے۔ اور ایک مضمون اس میں بڑا اہم ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ عجیب اللہ کا کلام ہے۔ جب یہاں سے جو مال حاصل ہوا بنو نذیر سے، تو آپ علیہ السلام نے اموال جب تقسیم کی، مالوں کو تقسیم کیا، اب یہ اموال جو تقسیم کیے ہیں سب کو تقسیم کرنے تھے، اور انصار اور مہاجرین سب کے حصے تھے، لیکن چونکہ انصار کے پاس اپنے گھرانے موجود تھے، کاروبار موجود تھے، وہ وہاں ہی کے آباد لوگ تھے، اور مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے انصار کو بلایا۔ سعد بن معاذ جو سردار تھے ان سے کہا کہ اب انصار کو بلاؤ، کہا سب کو جی سب۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ حق تو تمہارا بھی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو اور آپ کی اجازت ہو تو میں اس مال کو مہاجرین کے درمیان میں تقسیم کر دوں، اور یہ جو گھر بنو نذیر کے ہیں یہ گھر ان کے درمیان میں تقسیم کر لوں، تاکہ یہ بھی اپنے گھروں میں آباد ہو جائے، ان کو بھی کچھ سکون مل جائے۔ تو سب نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ یہ گھر ان کو دیں لیکن وہ ہمارے گھروں میں ہی ٹھہریں گے۔ نہیں سمجھے بات؟ جس شخص کے انصاری کے 2 گھر تھے یا بڑا گھر تھا، تو آدھا گھر اپنے مہاجر بھائی کو دیا ہوا تھا۔ آپ نے مواخات قائم کی تھی مدینہ میں آ کے، مدینہ میں ایک تو آپ نے ان قبائل سے مصالحت کی، اور دوسرا آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں اخوت اور بھائی چارگی کو قائم فرمایا تھا، اور تاکہ وہ انصار اور مہاجر ایک اس علاقے کا اس علاقے کا وہ تصور ہی آپ نے ختم کرا دیا، ایسی بھائی چارگی آپ نے قائم کر دی۔ تو انصار کیا کہنے لگے، ان کی قربانیاں دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ یہ جو گھر ہمارے پاس آئے ہیں غنیمت میں اور جو مال آیا یہ سارا آپ ان کو دے دیں، لیکن پھر بھی یہ ہمارے مکانوں میں رہیں گے۔ آپ بڑے خوش ہوئے ان کی باتوں سے۔ خیر، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے پھر آپ نے انصار مہاجرین کے درمیان میں یہ مال تقسیم کیا، اور وجہ یہ بتائی، یہ مال کہاں، مال کے مصارف سمجھائے، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ مال کو ذخیرہ اندوزی کرنا اور مال سمٹ کر ایک شخص کے پاس یا چند افراد کے پاس جمع ہو جائے، قرآن اس پر سخت ضرب کاری کرتا ہے۔ یہ سود بدترین لعنت اسی لیے تو ہے کہ وہ مال سب کا مال سمٹ کر چند اشخاص کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ وہ جامع آیت ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرتی ہے، بس پوری سیرت کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو، اور جس سے رسول نے تمہیں روکا اس سے باز آ جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہم اس آیت کو اپنے دل پر نقش کریں اور دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول نے دیا ہے اسے لے لو، اور جس سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ تو ہم ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا کیا چیز ہمیں رسول نے دی ہے اور ہم نے اسے چھوڑا ہوا ہے، کس کس چیز سے ہمیں رسول نے روکا ہوا ہے اور ہم نے اسے بھی اختیار کیا ہوا ہے، یہ دیکھنے کا ہے۔ یہ محاسبہ کرو، اپنی زندگی کو قرآن پر پیش کرو، اپنی زندگی کو ان آیات پر پیش کرو۔ یعنی یہ 15 دن کا جو ہمارا سبق ہے، ہماری یہ نشستیں ہیں، ان نشستوں سے ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا انقلاب برپا ہوا ہے، ہماری قرآن سے کتنی محبت پیدا ہوئی ہے، کتنا عمل کا شوق بڑا ہے۔ یہ صرف معلومات کے لیے نشست نہیں ہے، یہ عمل کے لیے، کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت، رسول کی محبت اور عمل کا شوق پیدا ہو۔ اور اس کے بعد انصار کے فضائل ہیں، بڑے عجیب فضائل ہیں انصار کے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، سبحان اللہ، جنہوں نے مہاجرین کو مدینہ منورہ میں ٹھکانے دیے، اپنے گھر دیے اور پناہ دی۔ نمبر 2، یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 3، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو مال سارا کا سارا تقسیم ہو گیا اور وہ مہاجرین کو دے دیا گیا، اس مال کے تقسیم ہونے کے بعد ان کے دل میں کوئی حسرت نہیں پیدا ہوئی کہ ہمیں کیوں نہیں ملا۔ سبحان اللہ، یہ مال ہمیں کیوں نہیں ملا۔ اور ایک حنین کا موقع تھا، حنین کے موقع پر بھی بڑا مال آیا تھا، اور جب بڑا مال آیا تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر جب مال کو تقسیم فرمایا تو مکہ میں جو نئے مسلم تھے، 9 مسلم، ان کو آپ علیہ السلام نے مال دیا۔ تو کسی کی زبان سے یہ بات نکل گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ممکن ہے منافق بھی ہوں، یا کسی راسخ الایمان کے ذہن میں بھی ایسا خیال آیا کہ جناب مال کی جب تقسیم کی بات آئی تو وہاں مکہ والوں کو آپ نے ترجیح دی، شاید وہ قرابت دار تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا۔
آپ نے فرمایا وہ انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ کوئی اونٹ لے کے جا رہا، کوئی بکریاں لے کے جا رہا، کوئی سونا لے کے جا رہا، کوئی چاندی لے کے جا رہا، اور تم اللہ کا رسول مدینہ میں واپس لے کے جا رہے ہو؟ یہ تمہارے لیے سعادت نہیں ہے؟ سب رونے لگے انصار کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم، ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر۔ آپ نے فرمایا اگر لوگ چل رہے ہوں ایک راستے پر اور انصار چل رہے ہوں دوسرے راستے پر تو میں انصار والا راستہ اختیار کروں گا۔ آپ نے فرمایا لوگ جو ہے میرے جسم کے باہر کا لباس ہے اور انصار جسم کے اندر کا لباس ہے۔ ایسا آپ نے انصار کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر فرمایا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ ہی جانے کو، مکہ فتح ہونے کے بعد بھی آپ نے مدینہ ہی کی زندگی کو ترجیح دی، آپ نے انصار ہی کے پاس جانا پسند فرمایا، حالانکہ آپ علیہ السلام کا آبائی علاقہ تھا۔ اور وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہاں تک بس نہیں ہے بلکہ ان انصار کا یہ حال ہے، انصار کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس حاجت مند آ جاتا ہے تو اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، خود حاجت میں ہونے کے باوجود بھی، حاجت مند ہونے کے باوجود بھی یہ قربانی دے دیتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا، آپ علیہ السلام نے پوچھا کون ان سے لے کے جائے گا؟ ایک شخص نے کہا، ایک انصاری صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں لے جاؤں گا۔ وہ گھر میں لے گئے، اب گھر میں بیوی سے پوچھا کوئی ہے کھانے کو سامان؟ تو بیوی نے کہا بہت قلیل ہے جو آج رات کا ہمارے بچوں کے لیے کھانا بنے گا، ایک آدمی کا یا دو آدمیوں کا کھانا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بنواؤ۔ کھانا بنوانا شروع کیا تو بچوں کو ایسے ہی سلا دیا، اور جب کھانا تیار ہو کے سامنے آ گیا تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھے اور اسے بجھا دیا۔ کیوں بجھا دیا؟ تاکہ مہمان شوق سے ذوق سے پورا کھانا کھا لے، اس لیے کہ میں ساتھ بیٹھا ہوا ہوں گا اور اگر میں بھی کھاؤں گا تو کہیں کم نہ پڑ جائے، اس کی بھوک رہ نہ جائے۔ تو اپنی ضرورت کو، بیوی کی ضرورت کو، بچوں کی ضرورت کو پیچھے کر دیا اور اس آنے والے مہمان کی ضرورت کو ترجیح دی۔ صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہمان کو لے کر پہنچے نہیں کہ جبریل پہلے یہ آیت لے کر آگے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بخل سے بچایا گیا، فرمایا یہ ہیں کامیاب لوگ، یہ ہیں کامیاب لوگ۔ اس کے بعد کچھ منافقوں کے احوال ہیں یہاں پر، چونکہ مدنی صورت ہے اور منافقوں کے بھی احوال ہیں جو ہر جگہ پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں، ان کے کچھ احوال بھی بتائے، اور پھر ایک مثال ذکر فرمائی کہ اس دنیا میں شیطان انسان کو بہکاتا ہے، کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ بس بھائی میں تیرے سے بری ہوں، مجھے تو ڈر لگتا ہے اللہ پاک سے، اس لیے جب وہ دیکھتا ہے ایک نماز چھڑواتا ہے، دوسری نماز چھڑواتا ہے، تیسری نماز چھڑواتا ہے، 5 چھڑوا دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے تو ایک سجدہ چھوڑا تھا تو اللہ پاک نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا، تو نے کتنے سجدے چھوڑے۔ اور سورۃ الحشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو، ان کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اپنی جگہ پر، اور یہ وہ آیات بینات ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح کو ان آیات کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر صبح پڑھا اور شام تک مر گیا تو قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، اور شام کو پڑھا اور صبح تک مر گیا تو قیامت کے دن شہیدوں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ان آیات کو پڑھا کریں، یہ بڑی فضیلت والی آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر تک۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے، سورۃ الصف بھی مدنی سورت ہے، اور اس کا جو خاص موضوع ہے احب الاعمال، محبوب اعمال اللہ کے یہاں کیا ہے۔ تو باہمی صحابہ کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے یہاں محبوب اعمال اگر ہمیں پتہ چل جائیں تو ہم کریں گے۔ اس پر سمجھایا کہ محبوب اعمال، پہلی بات تو یہ کہ ایسے دعوے نہ کیا کرو جس کو پورا نہ کر سکو، اور دوسری بات اللہ کے یہاں محبوب عمل یہ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کے نذرانوں کو پیش کرتے ہیں اور کافروں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک محبوب ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا مختصر تذکرہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت دینا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خوشخبری سنانا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سنایا کہ جناب میرے بعد ایک رسول آئے گا اور یأتی من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ رسول آ گیا تو یہ کہنے لگے یہ جادو ہے، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔
یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے رسول نہیں بھیجا۔ اور پھر یہ سمجھایا کہ دیکھو یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ 2 آیتیں اس سورت کی جان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا غلبہ کرے گا، اللہ دین کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنا چاہتا ہے، چاہے بنو قریظہ والے مانے نہ مانے، چاہے بنو نذیر مانے یا نہ مانے، چاہے مدینہ میں موجود قبائل یہود کے اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، چاہے مشرکین عرب اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہے۔ پھر کامیاب تجارت یہ بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم، بڑا عجیب انداز ہے، ایمان والو تمہیں بتائیں ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم، ایسی تجارت تمہیں سمجھائیں، تم مال کی تجارت کو تجارت سمجھتے ہو، کاروبار کو تم بس صرف تجارت سمجھتے ہو، جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی وہ کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ بڑی تجارت ہے، یہ بڑا سودا ہے، اپنی جانوں کو تم فروخت کر دو اللہ کے لیے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کے یہاں پیش کرو، اپنے مالوں کو پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کے بدلے اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ پاک تمہارے لیے جنتوں کے فیصلے فرمائے گا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اس کے بعد یسبح للہ سورۃ الجمعہ ہے، اور سورۃ الجمعہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد ذکر فرمائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، دنیا کی محبتوں سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور 3 کتاب سکھاتا ہے، کتاب کے معنی سکھاتا ہے، اور نمبر 4 حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، یعنی سنت سکھاتا ہے۔ تو یہ 4 بعثت کے مقاصد ہیں، کتنے؟ 4۔ اس کے بعد پھر ایک یہود کے عمل کی ایک مثال دی کہ جن کو اللہ پاک نے تورات کا علم دیا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یہود کے علماء کہ جن کو تورات کا علم دیا گیا لیکن اس کے باوجود اس علم کے تقاضوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر بوجھ کتابوں کا لاد دیا جائے۔ اس کو کیا معلوم کہ میرے اوپر بوجھ لادا گیا ہے؟ تو جو شخص اپنے منصب کی قدر نہ کرے، اپنے منصب کی رعایت نہ کرے، اللہ کی طرف سے جو اس کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو وہ ادا نہ کرے، تو اس کی مثال گدھے کی سی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جمعہ کے فضائل ذکر فرمائے، جب جمعے کی اذان ہو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، مشاغل، کاروبار اور بیوی بچوں کے ساتھ اور گھر میں اور ہر طرح کا مشغلہ چھوڑ دو اور نماز جمعہ کے لیے بھاگ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر تجارت میں برکت کیسے آئے گی؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب ہو جائے نماز ادا ہو جائے تو اب تم خوب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نماز جمعہ سے پہلے کاروباروں کو بند رکھو اور نماز جمعہ کے بعد کاروباروں کو کھولنے کا حکم ہے، اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اس کے بعد ان مسبحات کی آخری کڑی جو ہے اور آخری صورت وہ صورت التغابن ہے۔ تغابن کہتے ہیں ہار جیت کو، اور اس کو تغابن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کا یہ نام ہے، یوم التغابن، ہار جیت والا دن، کامیابی اور ناکامی والا دن۔ ایمان والوں کے لیے جیت ہے، کافروں کے لیے ناکامی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لفظ یسبح سے شروع ہو رہی ہے اور اس سے پہلے والی صورت بھی۔ اس کے آغاز میں 2 قومی نظریے پیش کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صرف اور صرف 2 نظریے ہیں، مسلم غیر مسلم، مسلمان غیر مسلمان، اور مومن اور کافر، بس یہ 2 نظریے ہیں، باقی قومی کوئی نظریہ نہیں، زبانی لسانی کوئی نظریہ نہیں کہ یہ فلاں زبان کا فرقہ ہے، یہ فلاں زبان کا، لہٰذا زبان کی وجہ سے فرقے بٹ جائیں، نہیں، اور اسی طرح سے جناب علاقائی تفرقہ ہو، نہیں، یہ بھی کوئی نہیں ہے، اسی طرح سے جناب اعلیٰ نسل اور ادنا نسل والے الگ الگ ہو جائیں، یہ بھی کوئی تفرقہ۔ اسلام ان تمام کے تمام سوالات اور تمام کے تمام ان تصورات پر قلع قمع کرتا ہے اور ان کی بیخ کنی کرتا ہے کہ اصل جو بنیاد ہے ایک مومن اور ایک کافر، اور مومن تمہارا چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گورا ہو تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا عزیز ہے، اور اس کی خیرخواہی ایسی ہی چاہو جیسے اپنے حقیقی بھائی کی خیرخواہی تم چاہتے ہو۔ تو یہ تصور یہاں دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مثال ذکر فرمائی اور سمجھایا کہ اس دنیا کے اندر جو مصائب تمہیں آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، وہ سب اللہ کے حکم سے آتی ہیں،
اور وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس موقع پر، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون دیا کرتا ہے۔ یہ بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ مصیبت کس نے بھیجی ہے؟ اللہ نے۔ دور کون کرے گا؟ اللہ ہی دور کرے گا۔ تو فرمایا جو ایسا یقین رکھتا ہے یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ اور پھر سمجھایا کہ اگر تمہاری اولادیں اور تمہاری بیویاں نافرمان ہو جائیں تو پھر بھی ان کے ساتھ تمہیں خیر خواہی کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے دشمن ہیں۔ کیسے دشمن ہیں؟ جب تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، جب تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے خلاف کا حکم دے تو تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، ان سے بچ جاؤ، احتیاط میں رہنا، ان کے فتنے میں مت پڑنا۔ لیکن اگر وہ نافرمانی کریں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ درگزر سے کام لینا، اپنے گھر کے اندر اصلاح کرنی ہے، بچوں کی اصلاح کرنی ہے، بیوی کی اصلاح کرنی ہے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر اصلاح کرنی ہے، درگزر سے کام کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے، بغاوت نہیں پیدا کرنی ہے، اخلاق سے سمجھانا ہے، محبت سے سمجھانا ہے، ماحول اچھا فراہم کرنا ہے، دینی ماحول گھر کے اندر دینا ہے۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ۔ آج بہت سارے لوگ یہ شکایت لے کے آتے ہیں بچے نافرمان ہیں، بات نہیں سنتے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، وہ نافرمان ہے۔ تو بھائی پہلا کام تو یہ کرو، اچھا ماحول فراہم کرو، جو ایمان کے بننے کے اسباب ہیں وہ تو پیدا کرو گھر میں، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اہل ایمان تو یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے ہماری اولادوں کو، گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، اچھا ماحول فراہم کیا جائے، اور اپنی طور سے انسان جو ممکن ہو سکے کوشش کرے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہا تمہاری اولادیں اور تمہارے مال یہ باعث آزمائش ہیں۔ اگر اولاد اللہ نے دی ہے نعمت تو یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے کہ تم اس کی تربیت کر کے اللہ والا بناتے ہو یا فاسق اور فاجر بناتے ہو۔ اور مال اللہ نے دیے ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کے ذریعے سے تم آخرت کماتے ہو کہ نہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ بڑے عجیب احکام ہیں، 4 باتیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اچھا یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا۔ اولادوں کے فتنوں سے بچنا آسان ہے کوئی کیا؟ بیوی کے فتنے سے بچنا کوئی آسان ہے؟ اگر بیوی نافرمانی کا حکم دیتی ہے اور بسا اوقات وہ ایسے اسباب لے آتی ہے کہ آدمی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اولادوں کی ایسی لجاجت ہو جانا شروع ہو جاتی ہے کہ آدمی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تمہاری استطاعت ہے بچتے رہنا تم۔ نمبر 2 واسمعوا، اللہ کے احکام کو خوب توجہ سے سنو۔ نمبر 3 واطیعوا، اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور نمبر 4 وانفقوا، اور خرچ بھی کرتے رہو، خرچ بھی کرتے رہو تاکہ تمہارے دل کے اندر یہ جو دنیا کی محبتیں موجود ہیں یہ محبتیں مغلوب رہیں اور اللہ کی محبت غالب آئے۔ اور خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے کامیابیاں ہیں۔ ومن یوق شح نفسہ، جس کے اندر خرچ کرنے کا مزاج ہے وہ فرمایا کہ کامیاب ہے۔ بخل سے جو بچا لیا گیا۔ پھر ایک اور انداز سے سمجھایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر خرچ کرنے کا جی نہ چاہے تو یہ سمجھ لیا کرو اللہ کو قرض دے رہا ہوں، اللہ کو قرض دو گے اللہ دگنا کر کے لوٹائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اللہ پاک بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے، اور ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، اور وہ بڑا عزیز غلبے والا ہے، اور وہ حکمت والا ہے۔ اگر سزاؤں میں وہ تاخیر کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل کو مت سمجھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے، نہیں، وہ باخبر ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا کہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ پاک اس کے اعمال سے غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس نے ایک مہلت دے رکھی ہے، ایک وقت تک اس کی جانب سے مہلت ہے۔
تو یہ مصبحات صورتیں وہ 5 صورتیں ہیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہونے والی ہیں اور جن کی فضیلت بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور ان کے کچھ نہ کچھ مضامین بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ تو ان مصبحات کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور کچھ خلاصہ، کچھ خاکہ ان صورتوں کا ہمارے ذہن میں آیا ہے۔ تو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ساری نشستیں، یہ ساری مجلسیں کس لیے ہیں؟ کہ یہ سب باتیں ہمارے عمل کے اندر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین قرآن کا نور ہم سب کو عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ جو اس کے نزول کا مقصد ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کا نور ہمارے گھروں کے اندر نازل فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہماری زندگیوں کو ہمیں بدلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، ہم سب کی اولادوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ نیک راستے پر چلا۔ اے اللہ گمراہی سے، ضلالت سے، فتنوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی وہ ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ان تمام شرور سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے حق میں گواہ بنانا، اے اللہ ہمارے خلاف گواہ نہ بنانا۔ اے اللہ ہمارے حق میں گواہ بنانا، ہمارے خلاف گواہ نہ بنانا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔